اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. سائنس وجود میں آیا، یہ ایکسپیریمنٹ جتنا بھی ہے یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اب کیا ہے، اسکرین ٹچ آپ اشارہ کرتے چلے جائیں گے، تصویریں میں بدلتی چلی جا رہی ہے. یہ بچہ صرف اشارہ کر رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، اور اشارے کی پابند ہو گئی تصویر. اشارے کی پابند کب ہو گئی؟ کس نے بنایا؟ علم نے بنایا، علم نے بنایا. اب بچہ بھی سمجھ رہا ہے کہ اشارے سے تصویر رنگ بدلتی ہے. تو اشارہ سمجھ میں کب آیا؟ جب علم بڑھا، جب علم بڑھا. جاہل کی آدمی سمجھ میں اشارہ نہیں آیا. تو جب علم بڑھتا ہے تب شاید اشارے کی پابند ہوتی ہے، تب اشارہ سمجھ میں آتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ 1400 سال پہلے ڈوبتے ہوئے سورج کو کیوں اشارہ کیا گیا تھا. یہ ڈوبنے والے سورج کو کیوں اشارہ کیا گیا؟ یہ چمکنے والے چاند کو کیوں اشارہ کیا گیا؟ یہ ٹمٹماتے ہوئے ستارے کو اشارہ کر کے دروازے پہ کیوں بلایا گیا؟ یہ درخت کو اشارہ کر کے اپنے قریب کیوں بلایا گیا؟ یہ کوئی سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ اشارہ آج سمجھ میں نہیں آئے گا. جب علم بڑھے گا اور اشارے کی پابند شے ہو جائے گی تب تم سمجھو گے اشارہ کیا ہے. ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ 1400 سال بھی بہت والا بدو اور ڈائٹ انسان جہالت کے گھر کو بدلے میں پھونکڑے کھانے والا وہ دیکھتا رہ گیا کیسے کیا اشارہ. سورج تو ڈوب چکا تھا. یہ سارا سسٹم جو ہے سورج شروع ہوتا ہے وہاں سے ٹائم آپ ناپنے لگتے کہ یہ سورج کے نکلنے کا ٹائم ہے. یہاں سے دن کا آغاز ہوا اور اس کے بعد میں یہ اس کے غروب ہونے کا ٹائم ہے. یہاں دن اینڈ ہو گیا. یہی ہے نا. تو یہ جو گھنٹے ہیں کس کے بعد ہے؟ سورج کے ہے نا. یہ گھنٹوں سے دن بنتا ہے اور دن سے ہفتے بنتے ہیں، ہفتے سے مہینے بنتے ہیں، مہینوں سے سال بنتا ہے. یہ سسٹم یہ نہیں. سال میں مہینے کتنے؟ ارے 12 کے ماننے والے بھی نہیں سمجھیں گے تو بھی جواب بن جائے گا. چلو پڑے محمد علی محمد. تو سورج کے طلوع اور غروب کے اوپر نربھر ہے ٹائم. ایسا ڈیپینڈ کرتا ہے. سورج نکلا وہاں سے ٹائم شروع ہو گیا، دن کا آغاز ہوا. سورج ڈوبا وہاں دن ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد میں نائٹ شروع ہو گئی، رات شروع ہو گئی. بات یہی ہے نا. تو کس کی پابند ہے؟ یہ وقت کس کا پابند ہے؟ سورج کا. اور اس کے بعد میں یہ جو 12 گھنٹے ہیں دن کے اور 12 ہی کی رات میں. دن میں کتنے گھنٹے؟ 12. اور پھر دن میں رات میں کتنے لگتے؟ 12. 12 بجے تک سمجھ میں نہیں آئے گا، کسی کے بعد سمجھ میں نہیں آئیں گے.
اتنا کیا ہے؟ 5-10 منٹ کی کا تو ایک تھا، 5 کو سمجھو تھا، 12 سمجھ میں آئیں گے. تو اشارہ سمجھ میں کب آتا ہے؟ جب وہ ایجوکیشن بڑھتی ہے، علم بڑھتا ہے، گیان بڑھتا ہے، تب اشارہ سمجھ میں آتا ہے. اس لیے یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ علم ہی کے ایک دیش ہے. میں نے جب درس کیا تھا جس میں اگر ذہن میں ہوگا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ عمارتیں بنتی تھی، بلند عمارتیں، اور اس میں جو پتھر استعمال کیے جاتے تھے تو اسے 10-20-50 آدمی طاقت لگا کے اوپر لے کے جاتے تھے. یہ ہوتا تھا نا. یہ تو ہمارے بزرگوں نے بھی دیکھا ہوگا. یہ تو ابھی تھوڑا سا زمانہ ڈالا ہوا تو ٹیکنالوجی آئی اور سائنس نے ترقی کی تو اب یہاں حالات ایسے ہو گئے کہ وہ ختم ہو گئی وہ ضرورتیں جو ڈالی تھی. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ بڑی بلڈنگ بنتی تھی، عمارتیں بنتی تھی، نہر تیار ہوتے تھے اور اس میں پتھروں کا استعمال ہوتا تھا. یہ بھاری لوہا ہے تو اس میں 10-20-50 آدمی اپنا طاقت لگاتے تھے، اسے لے جاتے تھے اوپر اٹھا کے. ایسا ہوتا تھا. لیکن آج وہ ضرورت ختم ہو گئی ہے یا نہیں؟ اب ایک چیز ہے مڑی ہوئی انگلی کی طرح دکھائی دیتی ہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ کرین. یہ کرین کس نے بنایا؟ جادو نے یا پڑھے لکھے نے؟ انجینئر نے بنایا؟ بھائی کس نے بنایا اس کرین کو؟ جاہل نے یا پڑھے لکھے نے؟ پڑھے لکھے نے. یہاں کا بڑا ہوا تھا یا وہاں کا؟ یہی کا تھا نا، یہی کا تھا. اس نے بنایا. اچھا اس نے بنا دیا کرین. ایک بھاری پتھر سامنے پڑا ہوا ہے، کرین پہ کتنے آدمی بیٹھے ہوئے؟ ایک ہے نا. اب وہ ایک 10 ٹن کا پتھر مثلاً یا 20 ٹن کا پتھر سامنے پڑا ہوا ہے. یہ جو ایک بیٹھا ہوا ہے یہ اسے اٹھانے کے لیے طاقت کا استعمال کرتا ہے یا اشارے کا؟ اشارے کا استعمال کر رہا ہے. اس نے ایسے اشارہ کیا، پتھر جو ہے اس ایک انگلی میں آ گیا. انگلی ہوئی جو انگلی سی ہے اس میں وہ پتھر آ گیا. کس نے اشارہ کیا؟ وہ پتھر اٹھ گیا اوپر. کس نے اٹھایا اسے؟ مشین نے. مشین میں طاقت لگانی پڑی یا اشارہ؟ اشارہ. کئی ٹن بدلی پتھر ایک پوری ہوئی انگلی کے اشارے کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ کون چیز اٹھا رہا ہے؟ کس کے ذریعے سے اٹھایا گیا؟ کرین کے ذریعے سے. کرین میں بیٹھنے والے نے طاقت لگائی یا اشارہ کیا؟ اشارہ کیا نا. کسی کو شک تو نہیں؟ کسی کو شک تو نہیں کہ یہ کئی ٹن بدلی پتھر اشارہ سے کیسے اٹھا ہوا ہے؟ کس کا اشارہ ہے؟ جاہل کا یا پڑھے لکھے کا؟ بھئی یہ تو بیٹھا ہے، یہ وہ جاہل ہی ہے. یہی تو بڑا ہے
وہ عالم کا اشارہ کیسا ہوگا. لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے. علی اٹھائے ہوئے انگلی کے اشارے میں، اشارے سے اٹھائے ہوئے 40 ٹن کا لوہے کا دروازہ. اب نبی کے پاس میں لوگ دوڑتے ہوئے آئے. نبی اللہ جی ہو گیا، کیا ہوا؟ علی کے ہاتھ پہ دروازہ تھا. تم نے علی کے ہاتھ دیکھے، پیر نہیں دیکھے؟ پیر نہیں دیکھے؟ پیر کہاں تھے؟ پیر کہاں تھے؟ کبھی زمین پہ نہیں تھے، زمین پہ نہیں تھے. دیکھیے ایک شخص آیا امیر ممکنات کے پاس میں، مولا کائنات کے پاس. اس نے ایک کوسچن کو رکھ دیا سرکار کے سامنے. یہ بتائیے انسان مجبور ہے یا مختار ہے؟ انسان مجبور ہے یا مختار ہے؟ مولا اذان کا ٹائم ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے اور وہ سائلہ کے راستہ روک کے کہتا ہے اے مشکل کشائے دو جہاں، اے سلوٹی کا دعویٰ کرنے والے، میرے سوال کا جواب کیا ہے؟ ذرا تھوڑا جلدی بتا. یہ بتائیے کہ انسان مجبور ہے یا مختار؟ مولا نے کہا ڈیٹیل سے بتاؤں یا شارٹ میں بتاؤں؟ انہوں نے کہا سرکار شارٹ میں بتا دیجیے، اس کے ٹائم نہیں کب ہے. مولا نے کہا ایک پیر کھاؤنا. اس نے اپنا ایک پیر اٹھایا، کہا ایک پیر کہاں ہے؟ کہا اوپر. کہا دوسرا کہاں ہے؟ زمین پہ. مولا نے کہا اسے بھی اٹھا. انہوں نے کہا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا، ایک وقت میں ایک ہی اٹھے گا، دو نہیں اٹھیں گے. مولا نے کہا جتنا اٹھائے ہوئے ہے اتنا مختار ہے، اور جہاں رکھے ہوئے ہیں وہاں مجبور ہے. یعنی جو اٹھائے ہوئے ہیں وہاں یہ اختیار ہے، اور جو نہیں اٹھا پا رہا وہاں تو مجبور ہے. تو مختار بھی ہے انسان، مجبور بھی ہے. تو جو ایک اٹھائے اسے ایک کا اختیار، اور دوسرے میں مجبور. لیکن خیبر میں نبی اللہ کا پیر دیکھو، علی کے پیر دیکھو. علی کے چہرے ہی کو دیکھنا عبادت نہیں ہے، پیروں کو بھی دیکھو. علی بتا چکے ہیں جو ایک اٹھائے اتنا اختیار ہے اسے، اس میں وہ مختار ہے. جو رکھا ہوا ہے وہ وہاں مجبور ہے. اب جو دیکھنے والوں نے دیکھا تو علی کے دونوں پیر اٹھے ہوئے تھے، یعنی علی بتانا چاہ رہے تھے کہ جو مجبور ہے وہ اور ہے، جنہیں اللہ نے اختیار دیا ہے وہ اور ہے. اس لیے کہ ہم مجبور نہیں ہیں، ہم مختار ہیں. مختار ہے تو اشارہ، صرف اشارہ سمجھ میں ہی اس وقت آتا ہے جب ایجوکیشن بڑھ جاتی ہے، تب اشارہ سمجھ میں آتا ہے. اور اشارے کی ہر جگہ پابند ہونے لگتی ہے. اشارے سے سب کچھ کام آج ہو رہا ہے. آج طاقت کا استعمال نہیں ہو رہا ہے. کمپیوٹر جو آج ترقی کا ذریعہ ہے، آج جو ہے وہ سب سے زیادہ ترقی کا جو آلہ ہے وہ کیا ہے؟ کمپیوٹر ہے. اس کا جو کی پیڈ ہے اس میں طاقت لگاتا ہے، رکھنے والا یہ اشارہ کرتا ہے. اشارے تو کرتا رہتا ہے نا. تو سارا سسٹم کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ اشارے. پورا ورک ہو رہا ہے اشارے سے، ہے یا نہیں یہ سب؟ تو اشارہ کا بات سارا سمجھ میں آتا ہے جب علم کرتا ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ علم والے اشارہ کیوں کر رہے تھے. یہ علم والے اشارہ کیوں کر رہے تھے، یہ اس وقت والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. وہ دیکھ رہا ہے حیرت سے، ابھی یہ کیا کر رہے ہو؟ اشارہ اشارہ. ارے تو جاہل ہے، تجھے کیا پتا؟ یہ باتیں مدینہ علم ہے، علم بانٹتا ہے، رزق بانٹتا ہے. رزق بانٹتا ہے. اچھا رزق بانٹتا ہے. ارے کہا فرشتہ بانٹے تو تجھے شک نہیں، فرشتہ اگر رزق بانٹے تجھے شک نہیں. اور جو فرشتے کے استاد کا بھی استاد ہے اب شے پابند ہے ایک اشارے.
ہے نا. ایک جملہ کہا ابو طالب کے بیٹے نے, یہ تو میرے سینے میں علم کا سمندر کانٹے مار رہا ہے, یہ میں نے نبی سے لیا, اور لینے کا انداز یہ تھا جیسے ایک پرندہ پرندے سے غذا لیتا, اور پھر یہ خبر لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ نبی کے سینے بھیجنا, یہ ٹرانسفر کیسے ہو گیا نبی کے سینے, اور مثال دے رہے پرندے کی کہ جیسے ایک پرندہ پرندے کو غذا دے دے اور وہ ٹرانسفر ہو جائے, جو غذا پرندے نے کھا لی ہے وہ ٹرانسفر کر دیتا بچوں کی طرف, تو جو اس کے پاس میں تھا, اس کے منہ میں تھا, اس کے سینے میں تھا, وہ بچوں کی طرف ٹرانسفر ہوا. اب لوگ سمجھ نہیں پائے کہ ساری عجیب نے کیا کہا کہ نبی کے سینے کا ایک میری طرف ٹرانسفر ہو گیا. لیکن پھر وہی ٹیکنالوجی نے جب ترقی کی اور یہ ملٹی میڈیا کے سائٹ بچوں کے ہاتھوں میں دکھائی دینے لگے, تو ملٹی میڈیا کے سائٹ میں بڑا ڈاٹا چھپا رہتا ہے, بڑی فائلیں چھپی رہتی ہے انسان کے ٹیسٹ کے مطابق ہے. جیسے انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور جاہلیے کے جوابوں سے بہتر ٹیسٹ کون جانے گا آج کے, تو اب جیسا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ویسا اس میں ڈاٹا چھپا رہتا ہے. اب اگر کوئی یہ چاہے کہ میرے موبائل میں جو ڈاٹا ہے وہ دوسرے موبائل میں ٹرانسفر ہو جائے, تو ضرورت یہ ہے کہ جس میں وہ ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہے وہ سیٹ بھی ایسا ہی ہو جیسا یہ, یعنی وہ سیٹ بھی ملٹی میڈیا کا ہو, اور اگر ملٹی میڈیا کا نہیں ہوگا تو ڈاٹا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. تو ضرورت کیا ہے, اب تو اللہ جانے کتنے سافٹ ویئر سے ڈالنے پڑتے ہیں تب جا کے ڈاٹا ٹرانسفر ہوتا ہے. بہت سے سافٹ ویئروں کی ضرورت بھی ہونے لگی ہے. اب ایک ملٹی میڈیا کے سائٹ میں جو ڈاٹا چھپا ہوا ہے ٹرانسفر کرنے نہیں جا رہا, جبکہ وہ بھی ملٹی میڈیا کا سائٹ ہے. کیا اس میں سافٹ ویئر ڈالو کب جائے گا, یہ سافٹ ویئر کیا ہے, یہ بھی ایک علم کا کھلونا ہے. یہ سب کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی چلی جائیں گی, اور پھر ہر شے اس کی بابت ہوگی. تو سارا کمال جتنا بھی ہے وہ سب علم کا کمال ہے, اور جس کا جتنا علم ہوگا اتنی بات سمجھے گا, ہے نہیں, جس کا جتنا علم ہوگا اتنا ہی وہ سمجھے گا, اور جو بے علم ہوگا وہ کہاں سمجھے گا, اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اب یہ چاہتا ہے کہ یہ ڈاٹا دوسرے موبائل میں ٹرانسفر ہو جائے, تو اس میں ایک آپشن دیا ہوتا ہے بلوٹوتھ کا, ہے اسے آن کر دیا, تھوڑی دیر میں سارا ڈاٹا ادھر کا ادھر ٹرانسفر ہو گیا ہے. ہوگا یہ نہیں. اچھا ایک چھوٹا سا بچہ بھی یہ کھڑا ہو کر آبجیکشن نہیں کرتا, اعتراض نہیں کرتا کہ صاحب مجھے تو نظر ہی نہیں آیا یہ تو آن کر سے ادھر تک ٹرانسفر ہو گیا. آج بچہ بھی اعتراض نہیں کرتا کہ صاحب یہ جو قصیدہ تھا یہ ادھر سے ادھر کیسے چلا گیا, دکھائی تو نہیں دیا. کیا؟ اس لیے کہ علم کا راہ جب علم بڑھتا ہے تو یقین پیدا ہوتا ہے, اور جب جہاد بڑھتی ہے تو شک پیدا ہوتا ہے. جب یقین کمال پہ پہنچ جائے تو علی بنتا ہے, جب جہاد اپنے کمال پہ پہنچ جائے تو دشمن علی بنتا ہے. سلام پڑھے محمد اور محمد پر. یہ اب یہ جو ڈاٹا ٹرانسفر ہوا, اس موبائل سے یہ ٹرانسفر ہوا, کیا اس میں ڈاٹا نہیں رہا, فائدے ہیں اس میں, ختم ہو گئی ہے نا. اب کیا کہیں گے صاحب, جتنا ڈاٹا اس میں ہے اتنا ہی ڈاٹا اس میں, جتنی فائدے اس میں ہے اتنی فائدے اس میں ہے. علی نے کیا کہا, نبی کے سینے کا علم میرے سینے میں ٹرانسفر ہو گیا. اب جتنا علم نبی کے پاس اتنا علم علی کے پاس. منصب بدلے ہوئے ہیں, مقصد نہیں بدلا ہوا ہے. تو یہ ہے, تو اللہ نے کیا کہا
کہ قرآن کا جواب کس سے کہا ذہن میں ہے نا بات جہاں سے چلی تھی بات وہیں پھر واپس آئی پورا قرآن تو کس سے کہا مشرکین سے کیا کہا جیسے تم نے اور خدا بنا لیے میرے علاوہ ایسے ہی قرآن بنا کے لاؤ اور جو اس کو مان رہے تھے اس کے حبیب کو نہیں مان رہے تھے ان سے کہا تم 10 سوروں کا جواب لاؤ جو اسے بھی مان رہے تھے اس کے حبیب کو بھی مان رہے تھے لیکن حبیب کے حبیب کو نہیں مان رہے تھے ہے نا اللہ کو بھی مان رہے تھے اس کے محبوب کو بھی مان رہے تھے لیکن محبوب کے محبوب کو نہیں مان رہے تھے وہ پریتم کے پریتم کو نہیں مان رہے تھے ہے نا وہ محبوب کے محبوب کو نہیں مان رہے تھے ان سے کہا تھا ایک سورے کا جواب لاؤ ایک سورے کا جواب کس سے مانگا تو اس کو بھی مان رہے تھے اس کے حبیب کو بھی مان رہے تھے لیکن علی کو نہیں مان رہے تھے یہ کیو ٹی وی پہ جو پاکستان سے آتا ہے چینل اس کا اکثر دیکھا ہوگا شیخ الحدیث ڈاکٹر طاہر القادری کو ہے نا ڈاکٹر طاہر القادری کو اکثر سنا ہوگا پاکستان سے کیو ٹی وی پہ اکثر وہ دکھائی دیتے وہ اسپیچ دے رہے تھے اور ماشاءاللہ سے کافی مجمع ان کے یہاں سامنے علماء کا تھا اور وہ راویوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے روایت کرنے والا جو ہے نا راوی یہ بلا سے روایت ہے یہ بلا سے مروی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں رپورٹر ہے نا آج کی زبان میں کیا کہتے ہیں رپورٹر اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں راوی روایت کرنے والا رپورٹ کرنے والا یہ بلا سے لے کے اس نے رپورٹ کی یہ لڑائی یہ نیوز لے کے آیا ادھر سے نیوز میکر نیوز بنانے والا اسی طریقے سے وہ راوی روایت کرنے والا ادھر سے لے گیا اس نے کہا کہ یہ فلاں سے میں نے سنا ہے یا فلاں نے کہا ہے اور اس کو پیش کر دیا حسن بصری کا تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ حسن بصری جو ہے ہمارے ہاں بڑی روایت ہے حسن بصری سے کہ حسن بصری نے یہ کہا حسن بصری نے یہ کہا وہ منبر سے یہ گفتگو کر رہے تھے بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں ان کے سامنے مجمع تھا علماء کا اور عوام کا تو انہوں نے گفتگو کے درمیان میں یہ کہا کہ بھائی یہ جو حسن بصری کا پہلی بات تو یہ بصری کا رہنے والا نہیں تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسے بصرے بھیجا تھا ہے نا یہ بصرے کا تھا نہیں حضرت علی مرتضیٰ نے اسے بصرے بھیجا دوسری بات یہ کہ یہ روایت لیتا تھا حضرت علی سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ روایت کس سے لیتا تھا مولا مشکل کشائے دو جہاں سے لیکن کہتے ہیں یہ علی دشمنی ہے لوگ حسن بصری کا تو نام لکھتے ہیں لیکن جس سے وہ روایت لیتا تھا ان کا نام غائب کر دیتے ہیں کہ یہ دشمنی ہے علی کی اور یہ لوگ خارجی ہیں ان کے بے ساختہ یہ جملے ان کانوں سے میں نے سنے اور ان آنکھوں سے میں نے ان کو کہتے ہوئے دیکھا کہنے لگے اس پر اپنے دھرم میں بجنے میں کہنے لگے یہ علی دشمنی ہے اور یہ لوگ خارجی ہے اور خارجی دنیا سے ختم نہیں ہوئے ابھی آج پتا کیسے چلے کہ خارجی کون ہے منافق کون ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تذکرہ کر کے چھیڑ کے دیکھ لو اگر چہرے اتر جائے تو خارجی ہے اور اگر گناہ کی طرح کھل جائے تو کہا مومن ہے جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو من چند لوگ حیدری کی آواز ہوئی ارے بھائی دعوے حیدری کیوں لے رہے ہیں کہ یہ بتانے کے لیے کہ ہم منافق نہیں ہیں سلام دے محمد اور محمد تو منافق سمجھ میں آ رہی ہے نا منافق کون صحابہ کہتے ناموں کا مطلب ہم سب تمام صحابہ رسول کی حیات طیبہ پہ منافق کا رفتہ لگاتے تھے تو پوچھتے نہیں تھے کسی سے علی کے پوچھ سے نہیں پہچان دیتے تھے کہ یہ منافق ہے تو منافقین کون ہوئے جو اس کو بھی مانے اس کے حبیب کو بھی مانے لیکن حبیب کے حبیب کو نہ مانے
ایک کا جواب لاؤ. اچھا یہ ہیں تو تینوں جہنمی ہے نا؟ مجھے نہیں پتا آپ کہاں وہاں سے، میں مشرکین اور منافقین اور کافرین کی بات کر رہا ہوں. جو جہنمی ہے وہ تو ڈکلیئر ہے نا، وہ کہیں بھی ہو. بھائی جسے اللہ نے قرآن میں جہنمی بتا دیا وہ ہے، اور وہ کہیں بھی چھپ جائے جا کے. چھپنے کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ وہ شیطان جو ہے وہ فرشتوں کی بد میں چھپا ہوا تھا، بد میں نور میں چھپا ہوا تھا. ادھر بھی فرشتے تھے، ادھر بھی فرشتے تھے. اللہ نے کہا علیک لعنتی، تجھ پہ لعنت ہو. تو یہ لعنت کیا نور پہ ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ نے یہ نور نہیں دے اپنی قیامت تک لعنتیوں کو کہ جو صاحب لعنت ہے نور کی وجہ سے وہ لعنت سے بچ نہیں پائے گا. لعنت اس تک پہنچ جائے گی. یہی کہا نا شیطان پہ پہنچ گئی، نور کی بات میں تھا، بچتے ہیں نورانی. تو اب اللہ نے کاغی جہنم میں جائیں گے مشرکین بھی، کافرین بھی اور منافقین بھی. جو اللہ کے دشمن ہے اس کی حدت کے وہ ہے مشرکین، جو رسول اللہ کے دشمن ہے وہ ہے کافرین، جو علی ولی اللہ کے دشمن ہے وہ ہے منافقین. جائیں گے تینوں ہی جہنم میں. لیکن دیکھیں سارا ڈفرینس ہے. اب میں آیت پڑھوں تو بات سمجھ میں آ رہا ہے. سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ 6واں پارہ آیت نمبر 82. من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جنہوں نے اللہ کا شریک بنا لیا جنت ان پہ حرام ہے، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے نا. کہاں جائیں گے وہ؟ جہنم میں. یعنی اللہ کی غضب کے دشمن کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. رسول کی رسالت کے دشمن. سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ پہلا پارہ 24 ہے. واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وأعدت للكافرين. جہاں جہنم کی ساتھ ہے جس کا ایندھن پتھر بھی بنیں گے، انسان بھی بنیں گے، جو پتھر یہی ہے کافروں کے لیے ہے نا. واتقوا النار التي، ڈرو اس آگ سے ہے نا. وأعدت للكافرين، جو بھڑکائی گئی ہے کافروں کے لیے. اور اس کا ایندھن کون بنے گا؟ پتھر اور انسان. بھائی پتھروں کا کیا قصور ہے؟ پتھر کو یاد رکھتا ہے جہاں رکھ دیجیے وہاں رکھے ہوئے. اگر آپ پتھر کو میدان میں رکھ دیجیے سارے دن تیر چلائیے اس کے اوپر، ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے گا. باقی نہیں میدان چھوڑ ہے پتھر ہے نا. اس کا اصول کیا ہے؟ اللہ نے کہا اس کا ایندھن کون ہے؟ ناس، لوگ، ہجارہ، پتھر. اگر کہتے پتھر کو ہجارہ نہیں، پتھروں کی جمع بھی استعمال کیا گیا. یہ پتھر بھی جہنم کا ایندھن بنے گا اور انسان بھی. بھائی انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے، جہنم کا ایندھن بنے گا. یہ پتھر کیا ہے؟ پتھروں کا اصول یہ ہے کہ جو ان کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی یہ وہاں بیٹھ گئے ہے نا. جو ان کی جگہ نہیں تھی یہ وہاں بیٹھ گئے. لہٰذا یہ بھی جہنم میں جائیں گے. اور جنہوں نے یہ دکھا دیا جنہوں نے دکھا دیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے. اللہ نے یہاں بھی امید دی کہ جس کے وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اور اسے بٹھا دیا جائے تو جو بیٹھے گا سلام علی محمد علی محمد. جو بیٹھے وہ بھی جہنمی اور جو بٹھائے وہ بھی جہنمی ہے نا. تو اتنا اصول یہ ہے کہ یہ بیچارے بیٹھ گئے، بن کے بیٹھ گئے. خدا نہیں تھے لیکن خدا بنا دیے گئے تو بیٹھ گئے. لہٰذا یہ بھی جہنمی اور جنہوں نے بنا دیا وہ بھی جہنمی. اب دیکھیے اللہ کا دشمن کہاں جائے گا؟ جہنم میں. رسول اللہ کا دشمن جہنم میں. ایک سزا ہوا ہے، ایک سزا. بس یہاں نہ آئے آپ کے ذہن کو، صرف آیت کو سمجھ لیجیے. اس لیے کہ ہم لاجک اس لیے پیش کرتے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن کافی ہے. ایک نعرہ یہ سنائی دیا کہ اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، نور کی ضرورت نہیں ہے،
معلم کی ضرورت نہیں ہے، کتاب خدا کافی ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس کافی میں سے کافی تلاش کریں گے. ہم نے بھی کہا قرآن ہی سے دلیل لائیں گے، اس لیے کہ قرآن ہی کیا جو اہل بیت کا قصیدہ نہ پڑھے. بچ کے کہاں جاؤ گے؟ قرآن ہی پر سنائے گا، قصیدہ سنائے گا، اہل بیت کی عظمت بتائے گا اور ان کے دشمنوں کا حال بھی بتائے گا کیا ہوگا، ہے نا. جو قرآن نے کہا اللہ کا دشمن جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جنت حرام ہے. رسول اللہ کا دشمن اور تقریر کافری جہنم کے آنے کے لیے بتائی گئی ہے، جہنم میں بھیج دیا جائے گا. لیکن علی ولی اللہ کا دشمن سورہ توبہ دیکھیے کہاں رکھا ہے آیت کو، توبہ 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 ہے. سورہ توبہ جہاں بسم اللہ کی آیت ہے، خدا نہ کرے کسی کی بسم اللہ کی آیت ہو جائے. سلام کرے محمد والے محمد کسی کی بسم اللہ کا ہو جائے. بسم اللہ کی آیت پڑھی ماں بسم اللہ کی رحمت والی آیت. یہ جو نواز پڑھا نا قرآن مجید کا سورہ توبہ، اس میں آیت میں بسم اللہ نہیں رہتا. کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الجبار. آپ یہ پڑھیے پھر اسے سورہ براءۃ من اللہ ورسولہ پھر شروع کریے. یعنی بسم اللہ نہیں ہے، رحمت کی آیت غضب کا معاملہ ہے نا، جہاں اللہ کا غضب آ جائے گا رحمت کی جائے جاتی ہے. وہ آواز ہے نا کہ غضب سے آگے رحمت چلتی ہے اللہ کی. لیکن یہاں معاملہ دوسرا ہے. سورہ توبہ پڑھنے کا نماز پڑھا اور 11 پارہ آیت نمبر 1 مرض والنفاق سنوتهم مرتين ثم يردون الى عذاب عليم. مرض والنفاق جو پڑھ گئے نفاق کی طرف، یعنی جو منافق ہو گئے، يعذبهم مرتين انہیں ڈبل سزا ملے گی. نہیں بات کیا اپنے دشمن کو کہا ایک سزا، رسول کے دشمن کو کہا ایک سزا. اگر ہم سے نہ ہو کہ تم علی کو پڑھا دے جوانی کے معاملے میں غلط، ہم نہیں کہہ رہے. آیت کہہ رہی ہے، آیت کہہ رہی ہے، آیت کہہ رہی ہے علی کا دشمن پہلے اسے ڈبل سزا ملے گی. ثم يردون الى عذاب عليم، پھر ایک بڑے عذاب کی طرف سے پلٹا دیا جائے گا. اگر ایک دشمن کو ڈبل ملتی ہے سزا تو پھر دوست بھی نہ گھبرائے، انہیں بھی ملے گی ڈبل سزا. اسی لیے تو نبیوں کے نبی نے کہا یا علی حب کا تقوی والایمان. علی اگر تیری پاک محبت کسی کے دل پاک میں آ جائے تو اسے ڈبل سزا ملے گی. وہ متقی بھی کہلائے گا، مومن بھی کہلائے گا. سلام کرے محمد والے محمد. تو یہ اللہ نے قرآن کا سلسلہ رکھا اور کہا کہ یہ ہے قرآن. ایک مقام پہ کہا کہ پورے قرآن کا جواب 10 کا پھر کہا ایک کا، ہے نا. حالانکہ میں کچھ سوچ رہا تھا کہ میں آج سبھی جمعہ کے لحاظ سے طہارت اہل بیت کا بیان کروں، لیکن وہ ان کے گفتگو کچھ ایسی ہے ملائک کی اہل بیت کی. بھائی یہ نہ یہ خود محدود ہے نہ فضیلت ان کی محدود ہے. لہذا جدھر بھی چلے جائیے تو وہاں فضیلتوں کا اخبار دکھائی دیتا ہے اور چاہنے والا کبھی بھی موقع گنواتا نہیں ہے. جتنے بھی معرفت کے لوگ اسے ملتے جاتے ہیں اب وہ بٹورتا چلا جاتا ہے، لیتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہ وہ یہاں اگر وہ دیکھے جسے کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو اور جس کے چاروں طرف پڑے ہوئے ہو معرفت کے روٹی، جو فرائض کی دنیا میں ڈھونڈ رہا ہو اور سیر کر رہا ہو، تو اسے نہ ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے نہ ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جس طرف دیکھتا ہے ادھر فضائل اہل بیت کا اخبار نظر آتا ہے، ادھر معرفت کے روٹی بکھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اب جن کی جتنی قسمت ہے کہ وہ اسے اکٹھا کر لے جائے یہ انسان کی خدمت ہے. انشاءاللہ وہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ آپ کی پاکیزہ سماعت کے ایک بہترین گلشن جو آپ نے سماعتوں کا سجایا ہے، اللہ اسے آباد رکھے، شاد رکھے اور اسے قائم رکھے، قائم رکھے، قائم رکھے آل محمد کے صدقے میں. اور ہر آنے والے کی مراد اس باب الحوائج کے آستانے سے پوری.
اور یقیناً وہ دعاؤں کو تکمیل تک پہنچانے والے، ان کا وسیلہ نہ ہو تو دعا وہاں تک نہیں جاتی، واپس کر دیتا ہے، کرک دیتا ہے واپس۔ بغیر وسیلے کے دیکھ رہے ہو، جب میرا قرآن زمین پہ بغیر وسیلے کے نہیں جاتا تو تمہاری دعا بغیر وسیلے کے نہیں جاتی۔ ارے بھائی یہ تو آپ کے عزیز ہیں، پالن کنٹین میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہنے والے، تو وہاں کی جب کرنسی آپ کو بھیجتے ہیں تو وہ یہاں تو چلتی نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کل وہ جو ورلڈ بینک ہوتا ہے اس میں جمع کر دی جاتی، وہاں سے کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ذریعہ کیا بنا؟ بینک کنورٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ بینک بھروسے والا ہو، کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ سب کا سب رد ہو جائے۔ یہ اہل بیت اسی بینک کی طرف بات ہے کہ اللہ پاک جب اپنا ادھر سے ادھر پہنچاتا ہے تو انہیں وسیلہ بناتا ہے، مومن اپنا پیغام جب ادھر پہنچاتا ہے تو انہیں وسیلہ بناتا ہے۔ جناب محمد یعنی جب وہ چاہتا ہے کہ میرا میسج بندوں تک پہنچے تو وہ انہیں وسیلہ بناتا ہے، اور جب بندے مومن بندے، اس لیے کہ ایمان والے ہی کا تو وہاں پر جائے گا نا۔ بھائی مجھے قرآن کو کتنی آیت ہے قرآن میں؟ 70 سے زیادہ مقامات ایسے ہیں کہ آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے کا ایمان والے ہو تو اور بعد میں دیکھا جائے گا، اور بے ایمان کتنا بھی عمل کر لے اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ایمان آمنوا پہلے کہا، وعملوا الصالحات، ہے نا؟ آمنوا پہلے ہے اور پھر جگہ وعملوا الصالحات، تو ایمان کو پہلے کہا تھا کہ ایمان اگر ہے تب عمل دیکھیں گے، اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو لاکھ عمل کرو پہنچے گا نہیں۔ ایمان والے ہیں تو اب ایمان والے ہیں تبھی تو کل ایمان کو دیکھیں گے، کوئی بے ایمان کل ایمان کو غلط کرے گا۔ تو یہ وسیلہ ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آواز وہاں تک پہنچ جائے تو ہماری آواز بھی ایک آواز نہیں ہے۔ ایک بات اور آسان کر دوں میں چھوٹے بچوں کے لیے، جب آج یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آواز کی رفتار جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں بھائی 1200 میل کا ڈسٹینس طے کرتی ہے، یہ جو پانی ہے آواز وائس ہے، یہ جو ساؤنڈ آواز ہے اس کی رفتار کتنی ہے؟ ایک سیکنڈ میں کتنا چلتی ہے؟ 1200 مائل کا ڈسٹینس طے کرتی ہے۔ لیکن آپ نے اپنے عزیز کو امریکہ میں ہے، آپ چاہتے کہ آواز آپ کی پہنچ جائے گی، آپ نے کہا ہیلو، نہیں پہنچے گی نا، پھر کیا ہے؟ وہی ہے موبائل ہے، موبائل میں نمبر ڈائل کیا، اس پہ کان لگایا، کیا تھا ہیلو، سیکنڈ پورا نہیں ہوا تھا وہاں سے آواز آ گئی ہیلو، تو بھائی آپ کی آواز کی تو طاقت نہیں ہے، یہ پھر کس نے پہنچا دیا؟ کہا صاحب اس میں تو طاقت نہیں تھی، ریڈیائی لہروں کے اوپر اسے سوار کر دیا، اسے موبائل کو ہم نے وسیلہ بنا دیا۔ ارے کیا مان لو، اب بھی سمجھ لو، دنیا میں یہ ساری چیزیں اسی لیے رکھی گئی ہے کہ انہیں سمجھ لو گے تو وسیلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ بھائی اگر موبائل سمجھ میں آئے تو پھر پانچ وسیلہ سمجھ میں آئے گا۔ کیسے چلی گئی آواز؟ کہ آواز میں تو طاقت بھی نہیں تھی، تو پھر کہا یہ موبائل وسیلہ بن گیا۔ تو اس کا مطلب اگر یہ چاہے آپ اپنی آواز وہاں نہیں یہیں ہے دنیا ہی میں ایک جگہ سے جب دوسری جگہ پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو جب آج یہاں آواز بغیر یہاں کے وسیلے کے ہماری آواز جب یہیں پہ ہم دنیا ہی میں اگر دوسری جگہ پہنچانا چاہے تو بغیر یہاں کے وسیلے کے جہاں پہنچانا چاہے نہیں پہنچتی، تو پھر وہاں اگر پہنچانا چاہے تو پھر یہاں کا وسیلہ کام نہیں آئے گا۔
کو پیش کر کے جواب لاؤ. پھر دوسری طرف مقام پہ دوسری طرف بارشوں کا تعلق کرایا. ایک طرف کتاب کا تعلق, دوسری طرف بارش کتاب کا تعلق. ایک طرف برہان کا تعلق, دوسری طرف نور کا تعلق. اور یہ نور ہے جو اس کتاب کو باقی رکھے ہوئے ہے. ورنہ کتاب یہ دشمن لگے ہوئے تھے کتاب کو مٹانے کے لیے. نے کہا نہیں, ہم خود چلے جائیں گے, کتاب کو ختم نہیں ہونے دیں گے. اسی لیے وہ نور رسالت, امین نور امامت, وہ شہنشاہ صبر و ضبط, وہ زہرا کا لائندہ, اس کتاب اور وارث کتاب محمد کی رسالت کی بقا کے لیے اپنا پیار بدن مدینہ چھوڑ کے کربلا کی طرف پہنچا. چل رہے حسین, یہ ایام وہ ہیں کہ ایک مظلوم پر ظلم کی انتہا ہوگی ان ایام میں. وذکرہم بایام اللہ, اللہ کے دن بناؤ. تلک الایام نداولها بین الناس, یہ دن گردش کرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان میں. یہ عجیب دن ہے عزیزو, یہ غم کے دن ہے, یہ بکا کے دن ہے, یہ گریے کے دن ہے. ایک غریب ماں کو اس کے بچے کے پوسا دینے کے لیے جا رہا ہے رسول کا نواسا. اکیلا نہیں ہے, بیویاں ہیں, بچے ہیں. عباس, گرمی کا موسم ہے, مشکوں کو بھر لیا جائے. مشکیں بھری ہوئی, اونٹوں پر لادی ہوئی ہیں, قافلہ چل رہا ہے. ایک طرف زہیر کین اور ان کی زوجہ چل رہی تھی جو یزید کی حمایت کے لیے جا رہے تھے, اور ایک طرف علی کا بیٹا چل رہا تھا اپنے قافلے کے لیے. رات ہوتی اور قافلے رکتے تو شہزادہ علی کا بیٹا اپنا خیام, اپنا خیمہ الگ لگاتا اور زہیر کین کا خیمہ الگ لگتا. ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں حسین نے اکبر کو بلایا, بیٹا کریئر جوان اکبر میرے خلیفہ. آ گئے اکبر, کیا حکم ہے بابا؟ بیٹا جاؤ زہیر کین کو جا کے سلام کرو اور کہو چچا تمہیں بابا نے بلایا ہے. لیکن دشمن کی حمایت کے لیے جا رہے زہیر کین, یزید کی حمایت کے لیے کربلا کی طرف جا رہے. خیمے الگ نصب ہو رہے ہیں حسین کے, اور زہیر کین کا خیمہ الگ نصب ہوتا. لیکن حسین نے اکبر کو کہا بیٹا جاؤ اور جا کے چچا کو بلا لیں. علی اکبر گئے, زہیر کین کے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کے سلام کیا, اور جب پوچھا کون ہے, مانا لگا کون ہے دروازے پر, تو کہا چچا میں ہوں حسین ابن علی کا بیٹا علی اکبر. خیمے سے نکلا زہیر کین, خیمے سے کھڑا, کا کیا بات ہے, کا بابا نے بلایا. زہیر کین آنے کے لیے تیار نہیں. زوجہ نے جب یہ سنا تو خیمے سے آواز بلند کی کہ میرے والد دیکھو نبی کا نواسا بلا رہا ہے, جاؤ سنو تو صحیح کہنا کیا چاہتے ہیں. مجھے نکلے آنے کے لیے تیار نہیں تھے. زوجہ نے بھیجا تو چلے. اب اللہ جانے حسین نے کیا کہہ دیا زہیر کین سے. اب جو زہیر کین واپس آئے خیمے میں تو زوجہ سے کہہ رہے ہیں میں نے تجھے آزاد کیا, تو جہاں جانا چاہتی ہے چلی جا, میں حسین کے ساتھ لے جاؤں. پلٹ کے زوجہ نے کہا کہ جب تک جہنم کے راستے پر چل رہے تھے تو مجھے اپنے ساتھ لیے ہوئے, میں نے جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیا, تو تم مجھے نہ چھوڑ کے جا رہا. اگر آپ شہزادے کی مدد کے لیے آئیں گے تو میں شہزادیوں کے ساتھ میں رہوں گی, میں بھی شہزادیوں کے ساتھ میں جاؤں گی. اب زہیر کین حسین کے ساتھ چلے. قافلہ چل رہا ہے, چلتے چلتے ایک مرتبہ ان کا لشکر 1000 سپاہیوں کے ساتھ آ گیا, اور آنے کے بعد میں جب لشکر رکا ہوتا تو تاریخ بتاتی ہے کہ لشکر پیاسا تھا ہوگا, اور رو کے پاس میں پانی نہیں تھا. حسین کی نگاہ پیاس سے سپاہیوں پہ جا کے رکی, وہ دشمن کی طرف رعایت کرتا رکی, لیکن ساتھی کوثر کا بیٹا کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا. عباس مشکوں کے دہانے کھول دو, کوئی جانور بھی پیاسا نہ رہنے پائے. اللہ اکبر, یہ ہے انسانیت کی حفاظت.
سہیل خان نے جب پیاسا لشکر دیکھا احد کا تو حسین بن علی کے پاس میں آ کے کہا کہ آقا اجازت دے کہ یہ دشمن پیاسا ہے، ابھی کام تمام کر دیتے ہیں. پتا ہے علی کے بیٹے نے کیا کہا؟ سہیل خان دشمن پیاسا نہیں ہے، انسان پیاسا ہے. اور انسانیت کے تقاضے یہ ہے کہ پہلے اسی پیاس کو اٹھائی جائے. اب بات مشکوں کے دانے کھول دو، کوئی جانور بھی پیاسا نہ رہنے پائے. اور مشکوں کے دانے کھول دیے گئے. خود کے لشکر سے ایک سپاہی بچڑ گیا اور ادھر عباس اور جناب اکبر اور جناب قاسم مشکوں کے دانے کھولے ہوئے ہیں اور کے لشکر کو جلا کر رہے ہیں. حسین ایک طرف بیٹھے ہوئے تو حسین کی نگاہ ایک سپاہی پہ پڑی جو بےتابانہ حالت میں گھوڑے کے اوپر سوار اور گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا تھا. جیسے ہی گھوڑا رکا تو وہ سوار گھوڑے سے زمین پہ گر گیا اور جب گرا تو اس نے چہرہ اٹھا کے دیکھا، اس طریقے سے دیکھے لیتے حسین نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اسے اشارہ کیا یہ مشک ہے تو پیاسا ہے، پانی پی لو. اس کا یہ بیان ہے کہ مجھ میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ قریب اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے مشک اپنے ہاتھ میں اٹھائی. اٹھانے کے بعد میرے پاس میں آ گیا اور مجھ سے کہا اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھا. میں نے ہاتھ بڑھائے، تھکان کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے میرے ہاتھ کہاں رہے تھے. وہ قریب پانی ڈالتا جا رہا تھا اور پانی بہ رہا، میں پی نہیں پا رہا. اس کے بعد اس کریم نے ایک ہاتھ میں لب پہ لگایا، دوسرے ہاتھ سے بش سے پانی ڈالا. وہ پانی ڈالتا گیا، میں پیتا گیا. جب میں پیاسا تھا اور جب میں سیلاب ہوا اور میرے جسم میں کچھ طاقت محسوس ہوئی مجھے تو میں کھڑا ہو گیا اور بھوک کو تلاش کرنے لگا. تو میں نے دیکھا کہ بھوک کے لشکر والے کہہ رہے عباس مجھے بھی پانی، عباس پانی مجھے بھی پلاؤ. اور عباس صاحبیت کا اثر کا بیٹا سب کو سیلاب کر رہا. ایک مرتبہ یہ دوڑتا ہوا شخص کھڑا ہوا اور بھوک کو دیکھا. اس نے بھوک کے پاس میں گیا اور پاس میں جانے کے بعد میں ایک مرتبہ بھوک سے کہتا ہے بھوک یہ بتا کہ یہ کون کریم ہے. اور نے کہا یہی حسین ہے جسے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا. لڑ گیا ایسے کریم کو ہم کہیں قتل نہیں کریں گے. یہ کتنا بڑا سخی اور کریم ہے، ہم اسے کریم کی قتل نہیں کر سکتے. یہ بھی تھا لے جانے خرچ حسین کے اس میں ہاتھ آیا. کھڑے ہوئے ہمارے بنی ہاشم نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ ڈالا. حسین نے حور کو بعد میں دیکھا، عباس کو پہلے دیکھا. اگر عباس کی طرف اشارہ کرنے میں دیر ہو جاتی تو حور کا کام یہی تمام ہو جاتا. عباس تلوار نہیں چلا اور یہ کہہ کے حور سے جملہ کہا حور تیری ماں تیرے ماتھا پہ رہے. حور کو حسین بیدار کر کے اور پلٹ کے حور نے کہا کہ آقا یہ جملہ میں آپ کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین، آپ کی مادر مہربان نبی کی بیٹی ہے، میں یہ جملہ آپ کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. تاریخ کہتی ہے کہ جب چڑھائی کے کنارے خیمے نصب ہوئے اور یہ قافلہ جب پہنچا ہے پہلا کام حسین نے یہ کیا کہ گھوڑے بدلے اور اس کے بعد کسی بھی گھوڑے نے اپنا قدم نہ بڑھایا. جب والد کربلا ہو چکے تھے حسین تو گھوڑے سے کہہ رہے تھے کہ ہستے وفادار آگے بڑھ، لیکن گھوڑا اپنے قدم نہیں بڑھا رہا تھا. گھوڑے حسین نے بدلے. پھر کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ کون سی جگہ؟ کسی نے ماریہ کہا، کسی نے غالبیہ کہا، نام الگ الگ بتاتا ہمارا آنے والا. تو کسی نے کہا کہ اسے کر وہ بلا ہے. اتر گئے حسین گھوڑے سے. ہماری منزل یہی. عباس کہنے یہی نصب کر دیے جائیں، لیکن نصب کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ایک شخص کو اشارہ کر کے بلایا حسین نے کہ بھائی یہ زمین کس کی ہے؟ کہا یہ بنی اسد والوں کی زمین ہے. کہا ان کو بلا کے لایا جائے. لہذا بنی اسد کے لوگ آ گئے. کہا میں نبی کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا نفس دیگر ہوں اور میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں.
60 درہم میں 60,000 درہم میں زہرا کے لاڈلے نے کربلا کی زمین خریدی. یعنی کتنا قریب ہے میرا مولا کہ وہ غیر کی زمین میں دم بھی نہیں ہونا چاہتا. 60,000 دینار زمین کے دے گئے اور اس کے بعد کہا کہ یہ زمین ہم نے خرید لی ہے لیکن ہم زمین پھر دے رہے ہیں, بس اتنا کہنا کہ ہماری شہادت کے بعد ہم یہاں دفن کر دینا. اور پتا ہے چاہنے والوں کے لیے زیادہ نام دیا اس غریب جہاں میں بنی اسد کے قافلے والوں اتنا احسان ضرور کر دینا کہ ہماری شہادت کے بعد اگر کوئی زائر کربلا میں آئے اسے 3 دن مہمان ضرور کرنا. ارے تم تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہو گئے, لیکن چاہنے والوں کا کتنا خیال کیا ہے کہ میرا چاہنے والا جب بھی اپنے دوا پہ آئے, جب بھی میری قبر کا ظالم بن گیا ہے تو اے بنی اسد کے قافلے والوں اسے 3 دن ضرور مہمان بنانا. ارے جو کوئی 3 دن کا پیاسا تھا کتنا خیال ہے چاہنے والوں کا حسین ابراہیمی کو. اور اس کے بعد بنی اسد کے قافلے والوں ہمارے دائی کا خیال رکھنا, اسے 3 دن مہمان ضرور بنانا. اور اس کے بعد میں کہا کہ اور ایک کام کرنا کہ ہماری شہادتوں کے بعد ہمارے بے گور و کفن لاشوں کو دفن کر دیں. جب مرد جانے لگے تو کہا اپنی عورتوں کو بھیج دو. جب عورتیں آئی تو کہا اگر تمہارے مرد یزید کے خوف کی وجہ سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کر سکے تو تم ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. جب عورتیں جانے لگی تو اپنے بچوں کو بھیجو. اب چھوٹے چھوٹے بچے بنی اسد کے آ گئے اور آنے کے بعد حسین کے گر جمع ہو گئے. حسین نے کہا بچوں دیکھو ہمارے پاس بھی بچے ہیں, ہماری گود میں بھی علی اصغر جیسا بچہ ہے, ہمارے پاس بھی قاسم جیسا بچہ ہے, ہمارے پاس بھی اکبر جیسا بچہ ہے, ہمارے پاس بھی محمد جیسے بچے ہیں. اے بچوں اگر تمہارے بابا یزید کے خوف کی وجہ سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کر سکے تو تم کھیل کے بہانے برتن میں آنا, ہمیں ایک مٹھی اٹھا کے ہمارے بے دفن لاشوں کے یہی حق ہے رونے کا, یہی حق ہے گریا کا. اس لیے کہ یہ رات بہت مجھ سے آگے بڑھ جاتی ہے اور ہم پتہ نہیں کر پاتے. ایک ساتھ سے اللہ انتظار کرتے ہیں کہ ذرا کا اللہ ہمارے اللہ میں بیمار بن گئے, لیکن اللہ دن بہت جلدی سے گزر جاتے ہیں. آج شب 3 محرم ہے, یہ 2 راتیں گزر گئی ہے, یہ 10 راتوں کا مہمان کروانا کا مسافر 7 دن کا مہمان آخر نظاروں. تاریخ کہتی ہے کہ قیام نصب ہو گئے اور ترائی کے کنارے سے جب ہٹوا لیے گئے تو حسین نے کہا عباس ترائی کے کنارے سے ہٹا دو. اور اس کے بعد پہلے پہ عباس کھڑے ہوئے, ادھر سے بہرے کلری جو نصرانی تھا شادی ہوئی, بارات کے ساتھ واپس پلٹ رہا تھا اپنے گھر, ماں ساتھ میں تھی. جیسے ہی کربلا سے گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ ایک طرف کثرت کے ساتھ خیمے ہیں اور ایک طرف قلت کے ساتھ تھوڑے سے قیام ہے, اور کوئی پہلے پہ کھڑا ہوا ہے جس کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے. روک لیا قافلہ. پہلے نبی کی ماں نے کہا بیٹا ذرا قافلے کو روکو. کہا بیٹا ذرا یہ تو پہلے دار کھڑا ہوا ہے, اس سے اتنا پوچھو کہ یہ قیام کن کے. پہلے نبی گیا قبر بنی ہاشم, قاضی عباس پہلے پہ کھڑے ہوئے. پہلے نبی نے کہا کہ ایسا تو کون ہے, یہ کھڑے کن کے. کہا میں اہل بیت کا غلام. یہ خیمے کس کے ہیں؟ کئی پردیسیوں کے خیمے. واپس بیٹا اما یہ جو کھڑا ہوا یہ کہہ رہا ہے اہل بیت کا غلام, اور میں نے پوچھا
کے آؤ گے، اس کا نام کیا ہے؟ میں تو کبھی پھر گیا، ایک شخص تیرا نام کیا ہے؟ یہ خیال کیجیے اس کا نام کیا ہے؟ کب مجھے عباس کہتے اور خیال ایک مظلوم کے ہے جس کا نام حسین یہ دور کے بعد کے پاس میں گیا، یہ جو پیروں میں کھڑا ہوا ہے اس کا نام کا پاس ہے، لیکن یہ خیال کی کیا ہے جن کا جو سامان ہے اس کا نام حسین بن علی ہے۔ ایک بات اور پوچھ لو کہ کہیں یہ حسین میں مباہلے والا سید تو نہیں ہے؟ یہ دور گیا آج جو ٹھکائے سوال کے جواب اور دے دو، یہ بتا دو کہ یہ مباہلے والے سید کے زمین تو نہیں ہے کہ جن سے ہماری قوم نے مباہلے کرنے سے انکار کر دیا۔ عباس نے کہا یہ مباہلے والے سید ہی کے ماں کوئی لے جا ان باراتوں سے کہہ دو کہ واپس لے جا، آپ میں واپس لندن نہیں جانا اس لیے کہ مباہلے والا سید مصیبت میں ہے۔ میں واپس کیوں نہیں جانا چاہتی بیٹا؟ تو جانا چاہتا ہے تو چلا جا، نہیں ہمارے رات کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ باراتیوں کو واپس کر دیا گیا اور میرے قلبی اور اس کی ماں حسین کی خدمت میں پہنچے، جا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی کہ مباہلے والے سید لگتا ہے تو مصیبت کے عالم میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیرے کام آ جائے۔ حسین نے کہا نہیں، تمہارا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، کبھی ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ میرے قلبی کی ماں نے بھی کلمہ پڑھا اور میرے قلبی نے بھی کلمہ پڑھا۔ اب ماں ہے اللہ تعالیٰ دوسرے خاندان دوسرے قبیلے کی ہے، دوسرے مذہب کی ہے، لیکن حسین کی مظلومی کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ اے آقا مصیبت میں میرے بچے کو اجازت دے دیجیے کہ وہ آپ کی طرف سے جا کے جنگ میں جاتے ہوئے۔ حسین نے کہا تمہارا بچہ تم ابھی کافر ہوئے، ابھی تم ہمارے مہمان ہو، ہمارے مہمان ہو تم۔ نہیں آقا یہ مہمانی کے فرائض کو انجام دینے کا وقت نہیں ہے، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم آپ کے کام آ جائیں، میرے بچے کو اجازت دے دیجیے۔ حسین نے اجازت دی اور بہتر کربی نے جنگ کی۔ آپ سنیں گا ذرا آخری جملہ ہے، گھر تک روتے جائیں گے اگر غور کر دیا۔ یہ نصرانی تھا لیکن حسین کی مظلومی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ماں نے اجازت طلب کی اپنے بیٹے کے لیے، حسین نے دی کو اجازت۔ اور یہ منظر دشمن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ایک نصرانی عورت نے اپنے بچے کو بھیج دیا۔ جب وہ جنگ کرنے کے بعد میں گھوڑے سے گرا تو ظالموں نے ماں کے سامنے اس کا سر اتر دیا۔ ماں اپنی آنکھوں